پٹا باندھ کر کے وہ بھی نماز اپنی ماں کے بغل میں پڑھے تاکہ اس بچی کے دل میں نماز کی محبت پیدا ہو۔ جانتے ہو اللہ نے قرآن میں ایک دعا سکھائی ہے، بڑی پیاری دعا ہے، ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، اے ہمارے رب تو ہمارے بیوی بچوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا، اور اے اللہ تو ہمیں متقیوں کا امام بنا دے۔ یہ دعا سکھائی اللہ نے قرآن میں۔ آپ کے بیوی بچے آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک کب بنیں گے میرے بھائی؟ جب آپ فجر کی نماز میں مسجد میں جائیں گے اور آپ کا بیٹا پہلی صف میں امام کے پیچھے بیٹھا ہوگا، وہ منظر دیکھ کر کے آپ کا دل باغ باغ ہو جائے گا اور آپ کی آنکھوں کو ٹھنڈک ملے گی۔ جب آپ کی جوان بیٹی گھر سے پردے میں نکلے گی تب آپ کی آنکھوں کو ٹھنڈک ملے گی۔ جب آپ کی بیوی صبح سویرے گھر میں مصلی پر بیٹھ کر قرآن کی تلاوت کرے گی تب آپ کے آنکھوں کو ٹھنڈک ملے گی۔ اے اللہ تو ہمارے بیوی بچوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے۔ یہ دعا سکھائی اللہ کے پیارے نبی۔ تو قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ قو انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اگر اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچانا چاہتے ہو، اگر آپ کے گھر کی لڑکیاں جوان ہو گئی ہیں، انہیں شرم و حیا کی تعلیم دو، انہیں پردہ کی تعلیم دو، انہیں قرآن کی یہ آیت پڑھ کر کے سناؤ، وَلَا تَبَرَّجْنَا تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، اے مسلمان عورتوں جب تم گھر سے نکلا کرو تو بناؤ سنگھار کر کے، میک اپ کر کے، سج دھج کر کے نہ نکلا کرو۔ گھر کے باہر جب تم نکلو تو سج سنور کر کے، میک اپ کر کے اور بناؤ سنگھار کر کے نہ نکلا کرو۔ اور آگے کیا کہا؟ وَأَقِمْنَا الصَّلَاةَ، اور اے عورتوں تم نماز قائم کیا کرو، وَآتِينَا الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ بھی تم ادا کیا کرو۔ آج ہماری بہت ساری عورتیں ہیں، ان کے پاس 7.5 تولہ سونا ہے، ان کے پاس 52.5 تولہ چاندی ہے، مگر اس کی زکوٰۃ وہ نہیں نکالتی ہیں کیونکہ ان کو مسئلہ پتہ ہی نہیں ہے۔ یاد رکھو میری ماں و بہنوں، اگر آپ کے پاس 7.5 تولہ یعنی 85 گرام یا اس سے زیادہ سونا ہے، چاہے وہ آپ کے زیور کی شکل میں ہو، چاہے وہ سونے کے سکے کی شکل میں ہو، چاہے وہ سونے کے بسکٹ کی شکل میں ہو، اگر آپ کے پاس 85 گرام یا اس سے زیادہ سونا ہے تو اس کی زکوٰۃ آپ کو دینا پڑے گا۔ اور اگر آپ نے اس کی زکوٰۃ نہیں دی، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کنگن کی زکوٰۃ آپ نے نہیں دی تو جہنم کی آگ کا کنگن پہنایا جائے گا۔ اگر آپ نے اپنے گلے کے ہار کی زکوٰۃ نہیں دی تو سونے کی جگہ جہنم کی آگ کا ہار آپ کے گلے میں ڈالا جائے گا۔ زکوٰۃ میری پیاری ماں بہنوں آپ کو بھی اپنے مال کی نکالنا ہے۔ اسی لیے میں مردوں سے گزارش کروں گا کہ جب رمضان کا مہینہ آئے تو آپ جب اپنے مال کی زکوٰۃ کا کیلکولیشن کریں اور آپ یہ دیکھ لیں کہ میرے پاس اتنا مال ہے اور اتنی میری زکوٰۃ بنتی ہے، تو زکوٰۃ کی کچھ رقم اپنے گھر کی عورتوں کو بھی دے دیں، تاکہ اگر گھر میں کوئی غریب عورت آ جائے، کوئی ضرورت مند عورت آ جائے، کوئی محتاج عورت آ جائے تو گھر کی عورتوں کے ہاتھ سے بھی زکوٰۃ کی رقم نکلوانی چاہیے، تاکہ ان کے دل میں بھی زکوٰۃ کی اور محبت پیدا ہو، ان کے دل میں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا جذبہ پیدا ہو۔ عیدین کا موقع ہے، عید الاضحیٰ کا موقع ہے، عید الفطر کا موقع ہے۔ اللہ کے پیارے نبی عورتوں کے درمیان تقریر کر رہے ہیں، خطبہ دے رہے ہیں، اور خطبے میں اللہ کے نبی کہتے ہیں تصدقنا، اے عورتوں تم صدقہ کرو، تم دان کرو، تم خیرات کرو، فإنی رأیتکن اکثر اہل النار، میں نے تم کو جہنم کی اندر تم کو زیادہ دیکھا ہے۔ جب نبی نے یہ حدیث پڑھ کے سنائی، حدیث کے الفاظ ہیں، عورتوں نے اپنے کانوں کی بالیاں اتار کر کے اللہ کی راہ میں دے دی، اپنے سونے کے زیورات اور اپنے گلے کے ہار انہوں نے اتار کر کے اللہ کی راہ میں دے دیے۔ عورتوں کے اندر اگر جذبہ پیدا ہو جائے، مردوں کو بھی وہ پیچھے چھوڑ دیتی ہے۔ میرے بھائیوں، اگر عورت کے اندر دین پر چلنے کا جذبہ پیدا ہو جائے، حضرت ام حبیبہ کو دیکھو، صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت ام حبیبہ کہتی ہیں میں نے اللہ کے نبی کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے، جو دن رات میں 12 رکعت نماز پابندی سے پڑھے، جو دن رات میں 12 رکعت نماز پابندی سے پڑھے،
اللہ تعالیٰ اس انسان کو جنت میں محل عطا فرمائے گا۔ یہ کون سی 12 رکعت نماز ہے؟ یہ فجر کے پہلے 2 رکعت جو سنت پڑھی جاتی ہے وہ ہے، اور ظہر کے فرض کے پہلے 2 رکعت کر کے 4 رکعت، اور ظہر کے بعد 2 رکعت وہ پڑھی جاتی ہے، اور مغرب کی فرض کے بعد 2 رکعت، اور عشاء کی فرض کے بعد 2 رکعت پڑھی جاتی ہے۔ یہ ٹوٹل 12 رکعت ہے۔ اگر یہ 12 رکعت کوئی پابندی سے پڑھے، اللہ کے نبی سے حضرت ام حبیبہ کہتی ہیں میں نے سنا کہ اللہ کے نبی کہتے ہیں اس کو جنت میں محل ملے گا۔ اب میری ماں بہنوں ذرا غور کرنا، ام حبیبہ یہ جب حدیث بیان کرتی ہے تو کیا کہتی ہیں؟ فما ترکتہن منذ سمعتہن من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب سے میں نے اللہ کے رسول سے یہ حدیث سنی ہے، جب سے میں نے اللہ کے رسول کی زبان سے یہ حدیث سنی ہے، یہ 12 رکعت نماز میں نے کبھی نہیں چھوڑی۔ اللہ اکبر۔ ایک عورت کہہ رہی ہے، ایک عورت کہہ رہی ہے کہ میں نے یہ 12 رکعت نماز کبھی نہیں چھوڑی جب سے نبی کی زبان سے میں نے سنا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اگر عورت کے اندر جذبہ پیدا ہو جائے وہ مردوں سے بھی زیادہ دین کے لیے محنت کرتی ہے۔ ہمارے بنارس میں ایک مسجد ہے، 150 سال پرانی مسجد ہے، اہل حدیث کی مسجد ہے۔ اس مسجد کی زمین کو اس دور میں ایک بوڑھی عورت تھی، اس بوڑھی عورت نے اپنی زمین کو مسجد کے نام وقف کر دیا تھا، دان دے دیا تھا، اور آج بھی بنارس آپ آ جائیے اس مسجد کا نام مسجد بڑھیا دائی کے نام سے اس مسجد کو جانا جاتا ہے۔ اور ہر سال جب 15 شعبان کی رات آتی ہے تو شب برات کی جو بدعات ہیں اس کے رد میں ایک بہت شاندار پروگرام ہوتا ہے اسی مسجد کے اندر، مسجد اہل حدیث بڑھیا دائی کے نام سے وہ مسجد مشہور ہے۔ ایسی عورتیں بھی تھیں جنہوں نے اپنی پوری زمین اللہ کی راہ میں وقف کر دی۔ میرے پیارے ساتھی، تو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، اور بچانے کے لیے گھر کے اندر ایسی عورتوں کا ہونا میرے پیارے بھائیوں بہت ضروری ہے۔ اسی طریقے سے اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر والے جہنم کی آگ سے بچ جائیں تو اپنے گھر کی جوان لڑکیوں کو پردے کا حکم دیجئے۔ آپ کی لڑکی اگر 13-14 سال کی ہو چکی ہے اور شریعت کی نظر میں وہ بالغ ہو چکی ہے، شریعت کی نظر میں ایک لڑکی کے بالغ ہونے کی جو پہچان ہے وہ پہچان اس لڑکی کے اندر اگر ظاہر ہو چکی ہے تو یاد رکھیے اس لڑکی کے اوپر پردہ کرنا واجب ہے۔ آپ یہ کہہ کر کے مت ٹال دیجئے ابھی تو 14 سال کی، ابھی تو 15 سال کی میری لڑکی، ابھی اس کی عمر ہی کیا ہے، وہ جوان ہو چکی ہے، وہ بالغ ہو چکی ہے، اور شریعت کی نظر میں اس کے اوپر پردہ واجب ہے۔ اور پردہ ہی نہیں، رمضان کا روزہ بھی جوان لڑکی کے اوپر فرض ہے۔ کوئی یہ نہ کہے ارے گرمی کا موسم ہے، مارچ اور اپریل کا مہینہ رمضان میں پڑ رہا ہے، ہماری لڑکی تو ابھی 13-14 سال کی ہے، ہم 1 سال بعد روزہ رکھوائیں گے۔ جی نہیں، اگر آپ کی لڑکی بالغ ہو چکی ہے تو رمضان کا روزہ اس کی عادت ڈلوائیے، وہ رمضان کا روزہ رکھے۔ اسی طریقے سے گھر میں قرآن کی تلاوت کا ایک ماحول بنائیے۔ اور میں آپ سے ایک بڑا آسان طریقہ آپ کو بتا رہا ہوں۔ آنے والے رمضان کے مہینے میں آپ اگر بہت زیادہ ثواب حاصل کرنا چاہتے ہیں لیکن آپ بزی آدمی ہیں، آپ مزدور آدمی ہیں، آپ کے پاس سمے کم ہے، ٹائم کم ہے، تو میں آپ کو ایک بڑا آسان طریقہ بتاتا ہوں۔ آپ کو کچھ نہیں کرنا ہے، ہر نماز کے پہلے اور ہر نماز کے بعد آپ 10-10 منٹ کا ٹائم نکالیے۔ ظہر کی اذان ہو گئی، مسجد میں پہنچ جائیے، 2 رکعت نماز پڑھیے، اور اس کے بعد آپ بیٹھ کر کے قرآن کی تلاوت کیجیے۔ ظہر کی نماز ختم ہو گئی، سنت آپ نے پڑھ لیا، اب مسجد میں بیٹھ کر کے 10 منٹ آپ قرآن پڑھیے۔ اگر آپ 10-10 منٹ نماز کے پہلے اور نماز کے بعد قرآن پڑھیں گے، انشاءاللہ ایک نماز کے ٹائم آپ 1 پارہ پڑھ لیں گے، اور 5 نماز کے ٹائم آپ 5 پارہ پڑھ لیں گے، اور اس طریقے سے 6 دن میں آپ 1 قرآن ختم کر لیں گے، اور پورے رمضان میں انشاءاللہ آپ 5 قرآن ختم کر سکتے ہیں۔ آپ کو الگ سے کوئی ٹائم نہیں نکالنا ہے، آپ کو صرف نماز کے پہلے اور نماز کے بعد 10-10 منٹ کا ٹائم نکال لینا ہے۔ اور یہاں ایک مسئلے کی بات بتا رہا ہوں، نوٹ کر لیجئے۔
اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ قرآن کو 3 دن سے کم میں ختم نہ کیا جائے. اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ قرآن کو 3 دن سے کم میں ختم نہ کیا جائے. مگر یہ مسئلہ یاد رکھیے، امت کا اتفاق ہے اس بات پر کہ یہ حکم رمضان کے لیے نہیں ہے. رمضان میں اگر اللہ نے آپ کو ٹائم دیا ہے اور توفیق دی ہے، آپ رمضان میں روزانہ ایک قرآن ختم کر دیجئے، کوئی حرج کی بات نہیں. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ روزانہ ایک قرآن پڑھتے تھے رمضان کے مہینے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ 2 قرآن پڑھتے تھے روزانہ. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ جو بہت بڑے حدیث کے استاد تھے، حدیث کا درس دیتے تھے، لیکن جب رمضان کا مہینہ آتا تھا تو حدیث کا درس بند کر دیتے تھے اور کہتے تھے قرآن کا مہینہ آ چکا ہے، اس مہینے میں قرآن ہم پڑھیں گے. تو قرآن کی تلاوت کا ماحول اپنے گھر میں پیدا کیجئے میرے بھائی. اور میری آپ سے ایک اور گزارش ہے، ہو سکے اگر آپ کو اردو آتی ہے تو اچھی بات ہے، اردو نہیں آتی ہے، بنگلہ آتی ہے، تو بنگلہ میں احسن البیان جو ہماری اہل حدیث جماعت کے بہت معتبر عالم ہیں، علامہ محمد جوناگڑھی کا ترجمہ ہے، ان کا انواد ہے، اور علامہ صلاح الدین یوسف رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ سنکھیپ میں، مختصر میں یہ سب سے اچھی تفسیر ہے. اس کو بنگلہ میں یا اردو میں آپ گھر میں خرید لیں، اور رمضان میں کوشش کریں کہ تھوڑا تھوڑا قرآن کو انواد کے ساتھ اور قرآن کی تفسیر کے ساتھ آپ پڑھنے کی کوشش کریں. اور جہاں آپ کو کوئی کنفیوژن ہو، کوئی پرابلم ہو، کوئی چیز نہ سمجھ میں آئے، آپ علماء سے پوچھئے، آپ اپنے علاقے کے علماء سے کنسلٹ کیجئے. اس طریقے سے آپ قرآن کا حق ادا کیجئے میرے پیارے بھائیو. رمضان کے مہینے میں، آنے والے مہینے میں یہ کام بھی ہم کو کرنا ہے، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. اسی طریقے سے اللہ کے نبی فرماتے ہیں اتقوا النار ولو بشق تمرہ، جہنم کی آگ سے بچو اگر اللہ کی راہ میں کھجور کا ٹکڑا ہی دے کر کے بچنا پڑ جائے. آج ہمارے دل بہت چھوٹے ہو گئے، آج ہمارے دل بہت چھوٹے ہو گئے. مارکیٹ میں اور بازار میں جب ہم جاتے ہیں تو ہماری پرس میں سے 500 کا نوٹ نکلتا ہے، ہماری پرس میں سے 2000 کا نوٹ نکلتا ہے، لیکن جب اللہ کی راہ میں صدقہ اور دان کرنے کی بات آتی ہے تو ہم 10 کی اور 20 کی نوٹ نکالتے ہیں. بیچارہ 10 کا نوٹ بھی پریشان ہے، وہ کہتا ہے کہ میری شکل تو بس مسجد میں نظر آتی ہے. میرے بھائیو، اللہ نے اگر آپ کو نوازا ہے تو اپنا دل کھول کر کے اللہ کی راہ میں خرچ کیجئے. اور خاص طور سے رمضان کے مہینے میں اللہ کے پیارے نبی کے بارے میں حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ جب رمضان کا مہینہ آتا تھا اور اللہ کے نبی حضرت جبریل سے قرآن کا دور کرتے تھے اور قرآن سنا کرتے تھے، تو رمضان کے مہینے میں اللہ کے نبی اتنا زیادہ دان کرتے تھے، اتنا زیادہ اللہ کی راہ میں پیسہ خرچ کرتے تھے کہ تیز چلنے والی آندھی اور ہواؤں سے بھی زیادہ اللہ کے پیارے نبی رمضان کے مہینے میں خرچ کرتے تھے. تو صدقہ اور خیرات بھی رمضان کے مہینے میں خوب کیجئے. اور ایک بڑا آسان طریقہ آپ کو بتا رہا ہوں. رمضان میں جب آپ افطار کرنے بیٹھیے، افطار کرنے جب آپ بیٹھیے تو افطار سے 15-20 منٹ پہلے آپ دسترخوان پر آ جائیے. اور میں اپنے بھائیوں سے یہ بھی کہوں گا کہ یہ جو رمضان میں آپ نے طریقہ نکالا ہے، عورتوں کو آپ کچن میں جھونک دیتے ہو، وہ بیچاری نہ قاعدے سے نماز پڑھ سکتی ہیں نہ قرآن پڑھ سکتی ہیں. رمضان کھانے پینے کا مہینہ نہیں ہے میرے بھائی، رمضان عبادت کا مہینہ ہے. ٹھیک ہے آپ نے 2-4 آئٹم بنوا لیے، بہت اچھی بات ہے، لیکن عورتوں کو کچن میں بالکل جھونک دیا جائے اور وہ نماز نہ پڑھ سکیں، وہ تلاوت نہ کر سکیں، یہ طریقہ صحیح نہیں ہے.